اب یہ کتاب ہے اصولُالدین. آج کہتے ہیں سنی شیعہ بھائی بھائی، غوث پاک سے تو پوچھو. آپ نے فرمایا کہ یہ روافض اور یہود ان کی مشابہت کیا ہے. یہ آپ کا موضوع تھا اصول دین کے ایک چیپٹر میں، کہ یہودی لفظی بھائی بھائی کہتے ہیں کہ وَالْيَهُودُ لَا تَرَى عَلَى النِّسَاءِ عِدَّةً وَقَدَ الرَّافِضَةِ. یہودیوں کے نزدیک عورت جب ایک مرد کے نکاح سے نکل جائے تو اس کی عدت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو عدت ہوتی ہے نا، طلاق کے بعد عدت ہے اور اس کی حکمتیں ہیں. تو غوث پاک کہتے ہیں قدر رافضہ، جیسے یہود عورت کی عدت نہیں مانتے ایسے روافض بھی عورت کی عدت نہیں مانتے. پھر آپ فرماتے ہیں وَالْيَهُودُ حَرَّفُوا التَّوْرَاتَ، یہود نے تورات کی تعریف کی، آیتیں بیچیں. وَقَدْ الرَّافِضَ حَرَّفُوا الْقُرْآنَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا الْقُرْآنُ قَدْ غُيِّرَ وَبُدِّلَ. فرمایا ادھر یہود کہتے ہیں ان کا کردار تھا تحریف تورات، اور ادھر اگرچہ قرآن بدلا نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں دعویٰ کیا ہے کہ قرآن بدل چکا ہے. قرآن جو ہے اس کی کتنے پارے ختم ہو چکے ہیں، اس میں تبدیلی آ چکی ہے. جیسے وہ یہود اپنی کتاب کی تبدیلی کے قائل ہیں اور کیا انہوں نے، ایسے ہی یہ بھی ہیں. تیسری کہتے ہیں وَالْيَهُودُ يُبْغِضُونَ جِبْرِيلَ وَتَقُولُ هُوَ عَدُوٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. یہودیوں کی جبریل سے نہیں بنتی، حضرت جبریل علیہ السلام سے. وہ کہتے ہیں یہ فرشتوں میں سے ہمارا دشمن ہے. فرمایا وہی بات ان میں بھی پائی جاتی ہے. رافض کہتے ہیں معاذ اللہ کہ سارا فراز جبریل نے کیا، واحد تو تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے گیا. غوث پاک کہتے ہیں یہود کہتے ہیں لا تصلح الامام لرجل من آل داؤد. یہود کہتے ہیں امام خلیفہ امامت ہمیشہ نبی کے بعد ان کی آل میں رہے گی. اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ آل داؤد میں ہی ہمیشہ کے لیے امامت رہے گی. یہ یہود کا نظریہ تھا. اور غوث پاک کہتے ہیں ایسے ہی ان کا ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کا امام جو ہے وہ ضروری ہے کہ اولاد علی میں سے ہو. دیکھو کتنی گہری باتیں ہیں. خلافت صدیق اکبر کا انکار یہودی فکر کی بیس پر ہے. لکھا کس نے؟ غوث پاک نے لکھا ہے. غوث پاک کہتے ہیں جس نے قادری بننا ہے اس نے رافضی سے ہزاروں میل دور گزرنا ہے.